درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس موقع پر مجھے کلام یاد آ گیا. اب میں ایسے کریم آقا کا ذکر کیا, محبت بڑھنی چاہیے نا. اب ایسے کریم آقا کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ لوگ کتنے عجیب ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ تیری بخششوں سے دل مجھے کیوں نہ آئے, تیری بخششوں سے دل مجھے کیوں نہ آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تیری بخششوں سے دل مجھے کیوں نہ آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے, میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. یہ شعر سنو ماشاءاللہ. ہم جیسے کمینوں نکموں پر عنایت کیسی ہے, ہم میں ہے کیا ہم نے کبھی نوٹ کیا؟ چلو میں ہم کی بات نہیں کرتا, اپنی بات کرتا. میں نے نوٹ کیا ہے, میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, بس نافرمانیاں. صبح اٹھتا ہوں گناہ, رات سوتا ہوں گناہ, دن رات دن لہو میں کھونا مجھے, سب شب تک سونا مجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مجھ میں ہے کیا؟ لیکن ان کے کرم, ان کی کرم نوازیاں. اللہ اکبر. برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں, سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں. نہ فغاں کے ڈھنگ جانو نہ مجھے پکار آئے, نہ فغاں کے ڈھنگ جانو نہ مجھے پکار آئے. حبیب محب تو بہت ملیں گے آپ کو, حبیب محب تو بہت ملیں گے آپ کو, لیکن نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا, نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا. وہ بنے خدا کا پیارا, وہ بنے خدا کا پیارا, تمہیں جس پہ پیار آئے, وہ بنے خدا کا پیارا, تمہیں جس پہ پیار آئے, وہ بنے خدا کا پیارا, تمہیں جس پہ پیار آئے. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ, تم جسے چاہو. اللہ بنے خدا کا پیارا, تمہیں جس پہ پیار آئے. اور مجھے کیا علم غم کا, مجھے کیا غم علم کا, مجھے کیا علم غم کا, مجھے کیا
غم علم کا میرے غم گسار آئے کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے کہ علاج غم علم کا میرے غم گسار آئے. اور وہ کریم ہے یہ سرور, یہ وہ کا لفظ جو ہے وہ صرف اشارے میں استعمال نہیں ہوتا کہ وہ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے زیادتی کے لیے بھی, کثرت کے لیے بھی. جس لیے آپ سنتے ہیں کہ وہ چور پکڑا گیا, لوگوں نے وہ مارا, یہ مارا, وہ مارا, سنا نا, یعنی کہ بہت اور کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سنو کہ وہ کریم ہے یہ سرور, وہ کریم ہے یہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار آئے, جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار آئے. تیرے سسرے جائے شاہ یہ تیرا ذلیل منگتا, تیرے سسرے جائے شاہ یہ تیرا ذلیل منگتا کہ تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر یار آئے, تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر یار آئے. تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ. کیا بات سمجھو اور سمجھ کے عمل بھی کرنا. ماشاءاللہ, جس حضور کے امتی ہونا اس پر ان کی سنتوں پر عمل بھی کرو. آج ہمارے پاس کوئی مانگنے آ جائے نا, ہم تو ایک تو دیتے نہیں ہیں, اور دینے کے پہلے بڑا سوچتے ہیں, پھر تحقیق کرتے ہیں کہ یہ ہے بھی کہ نہیں. وہاں تو حضور کی بارگاہ میں جو بھی آئے اللہ اللہ سب کی دامن بھرے جاتے ہیں نا. اور ہم دے بھی دیں بدلے نہ خواستہ, اگر دے بھی دیں, اب میں اس کی مثال دوں, اور راستے میں جاتے ہیں سگنل پہ گاڑی رکتی ہے تو اکثر مانگنے والے آتے ہیں, تو ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں, چل کرتے ہیں نا. وہ پیچھے پڑ جاتا ہے, وہ تو پروفیشنل ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے, چھوڑنا نہیں جب تک دینا دے. جب پیچھے پڑتا ہے تو پھر ہم نکالتے ہیں کہ جا یار, ایسے ہی کرتے ہیں نا, ہے نا, ایسے کرتے ہیں نا. لیکن سنو کہ تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ, وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے, وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے. تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ, وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے. تیرے در کے ہیں بھکاری ملے خیر دم قدم کی, تیرے در کے ہیں بھکاری ملے خیر دم قدم کی. تیرا نام سن کے داتا, تیرا نام سن کے داتا ہم امیدوار آئے. تیرا نام سن کے داتا میرے داتا, تیرا نام سن کے داتا میرے داتا, تیرا نام سن کے داتا ہم امیدوار آئے. جو چمن بنائے من کو, جو جینا کرے چمن کو. دائیوں کا قافلہ چلا تھا نا, یہ عرب میں دستور تھا کہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا, چند مہینے کا, چند ایک سال کا, چند مہینے کا ہوتا,
تو وہ اس کو شہر سے دور کسی پرفضا مقام میں بھیج دیتے تھے. وہاں دائیاں دودھ لاتی تھی, وہیں رہتا تھا بچہ, وہاں کی آب و ہوا, پھر گاؤں کی زندگی بڑی خالص زندگی ہوتی ہے, زبان بھی اوریجنل ہوتی ہے, تو وہ ایک طریقہ ہوتا تھا. تو آج بھی اگر ہم دیہات میں جاتے ہیں تو ہم کو وہی آپ لوگوں کی پنجابی جو ٹھیٹھ پنجابی ہے نا وہ ملتی ہے. ادھر ملیں گے تو ادھر تو بڑے مکس ہیں, ادھر تو ہر لہجہ مکس ہو جاتا ہے, اردو مکس, انگلش مکس, سرائکی مکس, تو آہو جاہو, کتھے اتھے, یہ سارے جو ہوتے ہیں نا وہ سب مکس ہو جاتے ہیں. جسے اگر آپ پنڈی چلے جائیں اسلام آباد تو وہ ان کا ایک انداز ہے, کتھے چلسو جاسو آسو کھاسو, یہ ان کا انداز ہوتا ہے. اور اگر لاہور جائیں کتھے آہو, نہیں لاہور میں آ آتا ہے, آ کتھا, اور یہ فیصلہ آباد میں کتھیے آتا ہے اس طرح سے, تند کٹی ہے کداں, اور ایس بھائی کداں, یہ سب ہوتا ہے نا. ہر ایک کا الگ الگ ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا. تو گاؤں میں جائیں گے نا آپ, گاؤں میں تو آپ کو خالص پنجابی ملے گی, آپ کو سن کے مزہ آئے گا. تو پہلے یہ دستور ہوتا تھا. تو دائیوں کا قافلہ نکلا, اور میں واقعہ مختصر کر رہا ہوں کہ یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی. کیا بات. جب جا رہی تھی تو ان کی حالت بڑی مالی حیثیت بڑی ڈسٹرب تھی, اور فاقے ہی فاقے گھر میں چل رہے تھے, اور ان کی جو سواری تھی وہ بھی بہت کمزور تھی, قافلے میں سب سے پیچھے پیچھے تھی. لیکن جب حضور کو لے کے آ رہی ہیں تو اب وہ سواری سب سے آگے آ رہی ہے, وہ تیز چلنے والی. تو ساتھ میں جو دوسری عورتیں تھیں انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ یہ سواری وہی ہے جو پہلے ساتھ آئی تھی؟ تو زبان حال سے کہہ اٹھی کہ سواری تو وہی ہے, سوار بدل گیا. اور اس میں لکھا تھا کتاب میں کہ اس سواری کے قدم جس جگہ پڑتے, کس کے قدم, وہ سواری جس پر حضور تشریف فرما ہے, فرما جب وہ سواری کے قدم جہاں جہاں لگتے تو وہاں سے سبزہ اگتا. بیابان, جنگل بیابان, صحرا, لیکن جب محبوب کی سواری کا قدم پڑتا تو وہاں سے سبزہ اگتا. اور جب آپ گھر پہنچی تو اتنی برکت ہوئی کہ پڑوسن کہتی ہیں کہ حلیمہ بہت پیسہ آ گیا تیرے پاس, بڑی مالدار ہو گئی ہے. مطلب کیوں؟ ساری رات چراغ جلاتی ہے. مطلب میں چراغ تو نہیں جلاتی, یہ تو اس بچے کی روشنی ہے. اور جانور کے تھن جو وہ دودھ سے بھر گئے, برتن کم ہو گئے, دودھ ختم نہیں ہو رہا. حلیمہ سعدیہ کے شوہر جن کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے, ابھی تو حضور مبارک بچپن ہے, وہ اس وقت کہتے ہیں حلیمہ لگتا ہے تو کوئی پاک روح گھر لے کے آئی ہے. گھر کے حالات ہی بدل گئے, خوشحالی آ گئی. سنو, جو چمن بنائے بن کو, جو جینا کرے چمن کو, میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے. میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے. آپ نے شاید سنا ہوگا, غالب کو سنا ہوگا. غالب تو بڑا مشہور آدمی ہے نا, اور غزلیات کا بادشاہ تھا اردو میں. بڑے غزلیں لکھی ہیں اس نے, اور غزل میں اس کا ایک نام ہے غالب کا, اور غزلیں بھی بڑی کمال کی لکھی ہیں اس نے. اس کی ایک غزل ہے, عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب. عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب, دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک, آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. اس میں کہتا ہے آخر میں کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج, شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. یہ کہتا ہے, شاعر کہتا ہے, غالب کہتا ہے کہ میرے محبوب ہم مجھے بتا ہے کہ تو مجھ سے غافل نہیں رہے گا. جب میری خبر تجھے پہنچے گی, میری حالت کا اندازہ, میری حالت کی خبر جب تجھ تک پہنچے گی تو میرے محبوب مجھے پتا ہے کہ تو مجھ سے غفلت نہیں کرے گا. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جب تک خبر پہنچے گی ہم خاک ہو چکے ہوں گے.